بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ان کے حالات کے متعلق پڑھیں گے۔ پھر پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ بیویوں سے شادی کیوں کی اور کثرت سے شادیاں کرنے کی وجوہات کیا ہے اور اسلام نے کتنی شادیاں کرنی ہے، ان کی کوئی وضاحت کے متعلق ہم آج پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں۔ پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے، اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے، اس کے بعد حضرت ام سلمہ، اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش، اور اس کے بعد حضرت جویریہ، اس کے بعد زینب بنت خزیمہ، اور اس کے بعد حضرت ام حبیبہ اور حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے جو نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما ان 4 عورتوں میں شمار ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اور تمام آخرت کی برگزیدہ خواتین میں ذکر فرمایا ہے۔ جاہلیت میں ان کا لقب طاہرہ تھا۔ مرد و عورت میں سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات نبوت پر غور کرتے تو یہ فرماتے لقد خشیت علی نفسی، یعنی مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور مزید اطمینان کے لیے اپنے چچیرے بھائی نوفل کے پاس لے گئی، اور نوفل نے فرمایا کہ یہی وہ ناموں سے اکبر ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اول عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، اس سے ان کی 4 اولادیں ہوئی، اور دوسرا نکاح ابو حالہ ہند بن نباس سے ہوا جس سے حالہ اور طاہر اور ہند پیدا ہوئے۔ حالہ، طاہر اور ہند یہ تینوں صحابی ہے۔ حالہ کے فرزند کا نام ہند تھا، وہ اپنے باپ سے روایت بھی کرتے ہیں، اور طاہر بن خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ربیع یمن کا حاکم مقرر کیا تھا، اور ہند بن خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی آپ کی تربیت میں پرورش پائے ہوئے ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانب تھے اور وہی شہید ہوئے، اور ہند ابن خدیجہ جو حضرت خدیجہ کے ابو حالہ سے بیٹے تھے، یہی ان کا لقب وصاف النبی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور حلیہ بیان کرنے والے۔ پھر تیسرا نکاح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہی نکاح کی درخواست دی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر معیشت سے فارغ ہو کر ذکر و فکر ربانی مصروف ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے ہوا، ان کے والد شموس بن قیس تھے، یاد تھی۔ یہ خاتون سکران بن عمرو بن عبدود کے نکاح میں تھی۔ یہ پہلے ایمان لائے، ان کے بعد ان کی ترغیب سے سکران بھی مشرف اسلام ہوئے، پھر اپنے خاوند کے ساتھ اور اپنی والدہ سمیت حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ حبشہ میں سن 910 میں سکران کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت سودا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ انہوں نے 3 سال اپنا وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دے دیا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا محاسن اخلاق اور مکارم افعال میں ابتدائی سے معروف تھے۔ ان سے 5 احادیث مروی ہے، ایک بخاری میں اور 4 سنن میں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 10ویں سال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ بنت صدیق طیبہ زوجہ طیب حبیب الہ الارض والسماء ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے۔ ان کے والدہ کا نام ام رومان زینب تھا، جن کا سلسلہ نسب نبی سے کنانہ پر جا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان بیان سے باہر ہے،
انہی کی پاکیزگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی بہت سی آیتیں اتاری ہے اور ان کو طیبہ ٹھہرایا ہے، اور انہی کے لحاظ میں وہی اترتی تھی۔ انہی کی محبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ نساء العالمین فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا تھا، اور آیت تیمم انہی کے باعث نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اختیار پہلے انہی کو سنائی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے اللہ اور رسول کو اور آخرت کو اختیار کیا تھا۔ معنی قرآن شریف احکام حلال و حرام اور اشعار عرب اور علم انصاب میں عائشہ رضی اللہ عنہا فائق تھی۔ علم نبوت کی اشاعت زیادہ تر انہی سے ہوئی۔ 2210 حدیث ان سے مروی ہے۔ فتاوی شرعیہ، حل مشکلات علمیہ اور بیان روایات عربیہ اور تاریخی واقعات ان کے علاوہ ہے۔ جنگ جمل میں ان سے شریک ہونے کی غلطی ہوئی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد وہ فرماتی ہے کہ میری اور علی کی شکر رنجی ایسی ہے جیسے عموماً باوج اور دیور کی ہو جایا کرتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بخدا سچی بات یہی ہے، کوئی واقعتاً حادثہ اتفاقیہ تھا۔ ہر ایک فریق یوں سمجھتا تھا کہ ابتدا دوسری جانب سے ہوئی اور مدافعت کا حملہ ہوا ہے، یعنی دونوں فریقوں کے درمیان عبداللہ ابن سبا اور اس کے ہمراہیوں کی سازش کی وجہ سے جنگ ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 63 سال کی عمر میں 17 رمضان مبارک سن 57 کو مدینہ منورہ میں وفات پائی ہے اور جنت البقیع میں استراحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ حفصہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ پہلے خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی کی نکاح میں تھی۔ خنیس سابقین مہاجرین میں سے ہے۔ اول ہجرت حفصہ کی، اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی اور بدر واحد میں زخمی ہو کر مدینہ میں وفات پائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح فرما لیا۔ حفصہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 5 سال پہلے کی ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کی مرویات کل 60 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے حقیقی بھائی ہے۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا، ان کا لقب ام المساکین ہے، اور زمانۂ جاہلیت میں بھی لقب ام المساکین تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مساکین کی بہت خیرخواہی کرتی تھی اور ان پر صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرتی تھی۔ ان کا نکاح اول طفیل سے ہوا اور دوسرا نکاح عبیدہ سے ہوا۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمہ زاد یعنی چچازاد بھائی تھے، اور ان کا تیسرا نکاح عبداللہ بن جہاز سے ہوا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، اور جنگ احد میں یہ شہید ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا چوتھا نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے 2 یا 3 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ نہایت قدیم الاسلام صحابیہ ہے۔ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم کی نکاح میں تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی یعنی 2 شریک بھائی ہیں۔ ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پھوپھی تھی۔ ام سلمہ نے پہلے حفصہ کی طرف ہجرت کی، پھر اپنے شوہر کے ساتھ مکہ شریف واپس آئے، پھر دوبارہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو دوبارہ ہجرت کرنے پر ابو سلمہ کے گھر والوں نے ان کے بیٹے سلمہ کو روک لیا اور ام سلمہ کو بھی جانے نہ دیا۔ 1 سال تک روکتی رہی۔ عثمان بن طلحہ کلید برادر حرم کو ان کی بے کسی پر رحم آیا اور مدینہ منورہ غریب پہنچا کر واپس چلے آئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں زخمی ہو کر سن 3 جمادی الاخری میں وفات پائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا اور ان کے بچے عمرو اور سلمہ اور لڑکیاں زینب اور درہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پائی۔ زینب بن ابی سلمہ کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ ان کی ماں صفیہ بنت العاص بن امیہ تھی۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جہش جو عیسائی ہو گیا تھا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر شاہ حبشہ یعنی حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے 400 دینار مہر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔
اور آپ کو مدینہ شریف بھیجا۔ ہجرت کے 44 سال ان کی وفات ہوئی، اور ان سے کل 165 احادیث ہیں۔ عرب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما، زینب بنت جحش زینب بنت جحش کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی ہے، اور زینب بنت جحش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات پھوپھی کی بیٹی تھی۔ یہ پہلے زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ زید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغلے بیٹے تھے۔ زید نے طلاق دی تھی، جس کا قصہ قرآن شریف میں 22 پارے میں موجود ہے۔ پھر اس رسم ضالہ کو، اس گمراہی والی رسم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینب بنت جحش کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ جویریہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا غزوہ مریسی میں اسیر یعنی قیدی ہو کر آئی۔ ان کی پہلی شادی مصعب بن صفوان سے ہوئی تھی۔ یہ حارث بن ابی ذرار قوم کے سردار کی بیٹی تھی، اور حضرت صفیہ بنت حیy بن اخطب رضی اللہ عنہما ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیy بن اخطب رضی اللہ عنہما یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ ان کا پہلا نکاح کنانہ بن ابی عقیق سے ہوا، وہ جنگ خیبر میں مارا گیا۔ یہ قید ہو کر آئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما یہ پہلے ابی رحم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھی، اس سے پہلے حویطب بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھی۔ ہجرت کے 7ویں سال میں بیوہ ہو گئی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نکاح ہوئے، مگر جو جن سے نکاح ہوئے ان کو شرف مصاحبت یعنی ساتھ لینے کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ رخصتی کے پہلے ہی کسی بعض وجوہ کی بنا پر علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے تھے، اور 11 نکاح میں سے 2 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئی، اور باقی 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھی۔ اب ہم ان 11 بیویوں کو مختصر انداز میں سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 25ویں سال میں آپ کے نکاح میں آئی، اور نکاح کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور انہوں نے 65 سال کی عمر وفات پائی ہے، اور نبوت کے 10ویں سال میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ مدفون مکہ معظمہ میں ہوئی ہے، ان کی قبر مکہ معظمہ میں ہے، اور تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 25 سال رہی۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ دوسری بیوی ہے سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور نکاح کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی، اور ہر سودا نے کل عمر 72 سال پائی ہے، اور ہجرت کے 19ویں سال ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ مدینہ منورہ کے اندر مدفون ہے، اور تقریباً 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہے۔ تیسری بھی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، نکاح کے وقت یہ نکاح ہجرت کے 10ویں سال ہوا ہے، اور ہجرت کے نبوت کے 10 سال ان کا نکاح ہوا ہے، اور ہجرت کے 10 سال ان کی رخصتی ہوئی ہے، اور نکاح کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور انہوں نے کل عمر 63 سال پائی ہے، اور 57 یا 58 سن ہجری میں یعنی ہجرت کے 57 یا 98 سال 17 رمضان مبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور مدینہ منورہ میں مدفون ہے، اور 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال کی تھی۔ چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے، اور ہجرت کے 30ویں سال شعبان المعظم کے مہینے میں نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے وقت حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر 22 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال کی تھی۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی کل عمر 59 سال ہے، اور سن ہجری 41 میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں مدفون ہے، اور تقریباً 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہے۔
پانچواں نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے۔ نکاح کی ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال ہوا ہے۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 20 سے 24 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 یا 56 سال کی تھی، اور ہجرت کے 59 یا 60ویں سال ان کا انتقال ہوا ہے اور مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 یا 8 سال رہی ہے۔ چھٹے نمبر پر نکاح حضرت زینب بنت جحش سے ہوا تھا۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا تھا اور نکاح کے وقت ان کی عمر 36 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال کی تھی۔ زینب بنت جحش کی کل عمر 51 یا 52 سال ہے اور ہجرت کے 20 یا 21 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ 7 سے 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہے۔ 7واں نکاح جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے۔ ہجرت کے 5ویں سال ہوا ہے اور نکاح کے وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال کی تھی اور ان کی کل عمر 65 یا 71 سال ہے اور ہجرت کے 56ویں سال میں ان کا انتقال ہوا ہے اور 4 سال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہے۔ اس کے بعد نکاح زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے سن ہجری 3 میں ہوا اور ان کی نکاح کے وقت ان کی عمر 30 سال کی تھی اور کل عمر ان کی 30 سال ہی ہوئی ہے اور ہجرت کے 3 سال یعنی نکاح کے 2 یا 3 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ہجرت کے 3 سال ان کا انتقال ہوا اور ان سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال کی تھی اور یہ مدینہ منورہ میں مدفون ہے اور تقریباً 3 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد آپ کی خدمت میں رہی ہے۔ 9واں نکاح ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے جو ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ہجرت کے 6 سال ان سے نکاح ہوا ہے اور نکاح کے وقت ان کی عمر 36 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال کی تھی۔ انہوں نے کل عمر 72 سال پائی ہے اور ہجرت کے 44 سال ان کا انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں ہوئے اور تقریباً 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہے۔ اور 10واں نکاح صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہجرت کے 7ویں سال ہوا ہے۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال کی تھی اور انہوں نے کل 50 سال عمر پائی ہے اور وفات ان کی 50 رمضان المبارک 50 سن ہجری میں ہوئی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ مدینہ منورہ میں مدفون ہے اور تقریباً 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی ہے۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ بنت مومنہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا۔ ہجرت کے 7ویں سال ذوالقعدہ کے مہینے میں اور نکاح کے وقت ان کی عمر 36 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال کی تھی اور ان کی کل عمر 80 سال ہے اور وفات 51 یا 61 سال کی عمر وفات ہوئی اور مقام شریف میں مدفون ہے اور 3 سے 4 سال نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کثرت سے شادیاں کی ہے تو وہ کس بنا پر کی ہے اور کثرت سے شادیاں کرنا کیسا ہے، تو ہم اس کی وضاحت کو سمجھیں کہ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل اور آسٹریلیا وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج یعنی کثرت سے شادی کرنے کی رسم جاری تھی۔ اس کی فطری ضرورت سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ دیکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازدواج کی کوئی حد نہ تھی، ایک شخص کے تحت ہزار عورتیں رہتی تھی۔ عیسائی پادری برابر کثرت ازدواج یعنی کثرت سے شادی کرنے کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمن میں اس کا عام رواج تھا اور شاہ قسطنطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کی تھی۔ اسی طرح ویدت تعلیم غیر محدود بلا حد بیویاں رکھنے کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10 13 27 بیویاں ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ غرض اسلام سے پہلے کثرت ازدواج ایک غیر محدود صورت تھی۔ جہاں تک تمام مذاہب ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہیں لگائی تھی، وہ نہ یہود نے، نہ نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے اور نہ آریوں کا اور نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحریر کی جاری رہی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام خاص اسلامی ضرورت کی بنا پر 10 سے زیادہ بیویاں جمع ہو گئی تھی۔
تو جب اس کثرت ازدواج سے یعنی کثرت سے شادی کرنے سے عورتوں کے حق تلفی ہونے لگی۔ اول تو ہے سمے لالچ میں بہت سے نکاح کر لیتے، مگر پھر ان کے سب حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے، تو قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے جو مسئلے مٹانے کے لیے نازل ہوا تھا، اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدد ازدواج کو بالکل منع نہیں کیا، لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحریر کے ذریعے کر دی، اور ارشاد خداوند نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہیں، وہ بھی اس شرط ہوا کہ تم چاروں کے درمیان حقوق برابر ادا کرو گے، اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ پھر ارشاد کے بعد اجماع امت 4 سے زائد بیوی رکھنا نکاح میں جمع کرنا حرام ہو گیا ہے۔ جن صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد ہوتی تھی، انہوں نے چار کو رکھ کر باقی سب کو طلاق دے دی تھی۔ حدیث میں کہ اعلان مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ اس طرح نوفل بن معاویہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، آپ نے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں بھی اس عام قانون کے روح سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورت، وہ تمام امت کی مائر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے تحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ ماں کے لیے معطل و بیکار ہو جاتی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روزہ صحبت ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی کہ ادھر تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھٹے اور ادھر ان کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکے یعنی دل بہلا سکے، اس لیے کسی طرح مناسب نہ تھا کہ ازواج مطہرات سے اس کا عام قانون کے ماتحت آئے، خصوصاً خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور بے سر و سامان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے نکاح فرمایا۔ اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہی اچھی دلداری تھی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم کر دی جاتی، اس لیے بحکم خداوند 4 سے زائد بیویوں کا رکھنا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھہری، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی زندگی کے حالات جو امت تک کے لیے یعنی گھریلو زندگی کے حالات جو امت تک کے لیے تمام دین اور دنیا کے معاملات میں دستور العمل اور قانون ہے، ہم تک صرف ازواج ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، تو ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے نو خواتین بھی کمزور ہے۔ ان حالات پر کوئی نظر کرتے ہوئے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانۂ شباب یعنی جوانی کا زمانہ جوانی کے زمانے کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی تنہائی میں گزرا ہے، کہ جب عمر 25 سال میں پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر کے بڑھاپے میں زمانہ گزار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی اور 2 لڑکے اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ بارگاہ نبوت میں ان کی درخواست روانہ کی گئی، پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح میں گزار دی، وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حرا کے لک و دک میدان گارڈن میں ایک مہینے کے لیے محض عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزرتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اولاد بھی سب ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جب عمر شریف 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ضرور ہوتے ہیں، اور خاص شرعی ضرورت کے تحت 10 خواتین آپ کے نکاح میں ہوتی، جو سب کے سب عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا بیوہ تھی اور بعض صاحب اولاد بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو چھوڑ کر 9 باقی بیوہ کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والی زینب بنت جحش ہے، اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 سے زیادہ شادیاں کی ہے تو ان میں سے ہر ایک شادی دینی مصلحت پر مبنی ہے، کہ ہم چند بیویوں کے حالات پڑھتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر غور کرو کہ جب ان کا ابو سفیان قریش کے سرداروں میں سے تھا اور قوم کا نشان جنگ اور ام المؤمنین اس گھر میں رکھا ہوا تھا، جب یہ نشان باہر کھڑا کیا جاتا تو تمام قوم پر آبائی ہدایت اور قومی روایت کے اجتماع میں لازم ہو جاتا کہ سب کے سبھی جھنڈے کے نیچے فوراً جمع ہو جاؤ، اور
हमरा उल असद, बदर कुबरा, अहज़ाब वगैरह लड़ाई में उसके यानी निशाने को लिए हुए थे। कायद नजर कुरैश के कायद नजर आ रहे थे। हज़रत उम्मे हबीबा से निकाह करने के बाद देखो कि किसी जंग में मुसलमानों के साथ खिलाफ फौज कशी करना नजर नहीं आता, बल्कि थोड़ी अरसे के बाद खुद भी इस्लाम के झंडे के नीचे आकर पना लेता है। अब भी अगर कोई शख्स कह सकता है कि निकाह नहायत ही जरूरी ना था तो वह और बात है। हज जो है उम्मे मुमिनीन जो है रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह पे गौर करे तो उनका बाप मशहूर राजन डकैती पेशा था और मुसलमानों से खास दिली अदावत रखता था। बनु मुस्तलिक का मशहूर ताकतवर और जन जो कबीले में जो चंद चंद शोरों पर मुश्तमिल था, उसके इशारे पर काम करता था। और यही वजह है कि इस निकाह से पहले हर एक जंग में जो मुसलमानों के खिलाफ हुई थी, इस कबीले की शिरकत जरूरी पाई जाती है। लेकिन इस निकाह के बाद ये मुखालफतें नेस्तनाबूद हो जाती है और तमाम कबीले कज़ाफ़ी छोड़कर मैदान की तमद्दुनी ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है। फिर मुसलमानों के खिलाफ किसी जंग में शामिल नहीं होता। इंसाफ से कहो तो ये निकाह किसी कदर ज़ईफ़ और हल्का नहीं होता। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह को गौर करो कि उनकी एक बहन सरदार नजद के सरदार में थी। उनका निकाह मुल्क नजद में सुलह और अमन फैलाने के लिए बेहतरीन नतज पैदा किए। हालांकि इससे पहले अहले नजद वो थे जिन्होंने 70 वाहिदान को अपने मुल्क में ले जाकर बेगुनाह कत्ल किया और इस्लामी मुल्क के फवाइद का मुंतज़िर तस्लीम नहीं करना पड़ा कि निकाह किस कदर बाअहम बरकत वाला था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह के फवाइद निकाह ये है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह पर गौर करो कि उनकी एक बहन सरदार नजद की इसमें थी और हज़रत उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह खाली इस्लामी अगराज और मसाले पर मबनी था। बिन्त जहश के निकाह ने तबनीयत के बुत को यानी मुंहबरे बेटे को सगा बेटा हकीकी बेटा करार देने के बुत को तोड़ा और हैसियत की कौम को हैसियत के दरख्त को खोखला कर दिया। ये इतनी बड़ी इस्लाह है कि मुशरिकीन अहले किताब की इस दोस्ती उसके बगैर नामुमकिन ही थी। आयशा व हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह ने इक़ाए कुरान व हिफ़ाज़त किताबुल्लाह व नशर अहादीस व तालीम निसा के बारे में फ़ौक़ुल आदत के काम किए। फिर सिद्दीक़ व फारूक की खिलाफत को ज़्यादा बाबरकत और ज़्यादा पुरमनफ़अत बनाने में सबसे बड़ा काम यह रहा कि ऐसे फ़वाइद हैं कि जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उम्दा तदबीर को हासिल नहीं आने देते थे। हमने जिन फ़वाइद का जिक्र किया है ये नमूने हैं उनके अगरा मकासिद दीनिया के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निकाह से मद्देनज़र रखते थे, जिनका इहासा करना घेरना तकरीबन नामुमकिन है। मुँह भला बेटा यानी ले पालक गोद में लिया हुआ, इस्लाम गोद में लिए हुए मुँह भले बेटे को हकीकी बेटे का दर्जा नहीं देता है। यानी मुँह भला बेटा जिसने उसको गोद में लिया है या मुँह भला बेटा बनाया है तो वह अपनी बाकी यानी जिसने लिया है उसकी वरासत में शरीक नहीं होगा, उसका वारिस नहीं बनेगा और मुँह भले बेटे की वरासत में मुँह भला बाप शरीक नहीं होगा। और इसी तरह मुँह भले बेटे की बीवी ये गोद में लिए हुए बेटे के ऊपर हराम नहीं होगी। और अगर मुँह भला बेटा अगर अजनबी हो तो जिस औरत ने उसे मुँह भला बेटा बनाया है तो उस औरत को उस बच्चे के बालिग होने के बाद उससे पर्दा करना पड़ेगा। तो इससे साबित हुआ कि मुँह भला बेटा इस्लाम के अंदर हकीकी बेटे का दर्जा हासिल नहीं करता और हकीकी बेटे के ऊपर हकाम लागू नहीं रहते, बल्कि वह एक अजनबी की तरह होता है। इस्लाम से पहले ज़माने जहालियत में रस्म थी कि मुँह भले बेटे को हकीकी बेटे का दर्जा दिया जाता था और मुँह भले बेटे के साथ हकाम और मसाइल में वही अमल किया जाता था जो हकीकी बेटे के साथ किया जाता। यानी मुँह भले बेटे से और पर्दा नहीं करती और इसी तरह मुँह भले बेटे की बीवी ये बाप पर हराम हो जाती थी, उससे वह निकाह नहीं कर सकता था। तो इस रस्म ज़ाल को इस रस्म बद को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम कायम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से कराकर इस रस्म को ख़त्म करवाया है। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की लड़की है और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह भले बेटे थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये एक आज़ाद कबीले के शख्स
بیٹے تھے اور بچپن میں اپنے والدہ کے ساتھ ایک قافلے کے ذریعے سفر کر رہے تھے، لیکن راستے میں قافلے کو لوٹ لیا گیا اور حضرت زید کو اپنی والدہ سے چھین کر بازار میں لے جا کے فروخت کر دیا گیا۔ تو بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے برادر زاد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے انہیں خریدا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ یہ قریشی خاتون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی اور قریش سے بڑا قبیلہ مانا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرایا، لیکن دونوں کی جم نہ سکی، دونوں کے درمیان انبن ہوتی رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ ان کو مناتے رہے اور حضرت زید کو طلاق سے روکتے رہے، لیکن حضرت زینب یہ آزاد تھی اور حضرت زینب زید پر غلامی کا نشان لگ چکا تھا، تو اس بنا پر حضرت زینب کو زید کے ساتھ میں رہنا گوارا نہیں ہوا، اور اسی انبن کے اندر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، جس کا ذکر قرآن پاک کے 22 پارے میں ہے۔ تو زید کے طلاق دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر حضرت زینب بنت جحش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، یعنی اس منہ بولے بیٹے کی رسم ختم کرنے کے لیے اس کا حقیقی بیٹا اور منہ بولے بیٹے کی بیوی باپ پر حرام نہیں ہوتی، اس بات کو جاری کرنے کے لیے اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا درجہ دینے کی رسم ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی زینب بنت جحش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا، تو اس نکاح فرمانے کی وجہ سے ایک رسم بد ختم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند نریاں 3 ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں لڑکیاں 4 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے لڑکے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، جن کا نام قاسم تھا، اور پاؤں پہ چلنا سیکھ رہے تھے کہ اسی درمیان وہ عالم جاودانی ہو گئے، یعنی اس عالم سے رخصت ہو کر عالم بقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے لڑکے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا لقب طیب و طاہر بھی ہے، مکہ معظمہ میں بعثت نبوت کے وقت بعد پیدا ہوئے اور مکہ ہی میں فوت ہوئے، جس پر کفار نے طعنہ دیا تھا کہ حضور ابتر ہے، یعنی لا ولد ہے، آپ کی اولاد زندہ نہیں رہتے۔ تو سورہ کوثر نازل ہوئی، جس کا ذکر خیر قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے لڑکے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے، یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور ماریہ قبطیہ جن کو شاہ مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ مرہ بن اوس انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ام بردہ نے انہیں دودھ پلایا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطعہ نخلستان عطا فرمایا تھا۔ یہ بھی ایام رضاعت ہی میں خلد بری جا چکے، اور ان کی وفات کے وقت سورج گرہن بھی ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان، کہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی کی وفات کے وقت کسی انسان کے حالات کی بنا پر انہیں گرہن نہیں لگاتے، بلکہ ایک اپنی خدائیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اپنی علامت بتاتے ہیں، ان کو گرہن لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھی، اور سب کے سب مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربائب یعنی گود میں پلنے والی لڑکیاں درہ، زینب اور ام کلثوم یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور حبیبہ جو ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی دختر ہے، اور بھی لڑکیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو خدیجہ سے ہوئی، نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی 30 سال کی تھی جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئی۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس بن عبد مناف سے ہوا تھا۔ ابو العاص کی والدہ ہانہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی۔ زینب
اپنی والدہ کے ساتھ مسلمان ہوئی، مگر ابو العاص کا اسلام بہت تاخیر میں ہوا۔ بدر میں ابو العاص جب قید ہو کر آئے اور رہائی کے بعد مکہ پہنچے تو حسب وعدہ زینب رضی اللہ عنہما کو ہجرت کی اجازت دے دی، اور سفر ہجرت میں حبا بن الاسود نے مزاحمت کی تو اس سے آپ رضی اللہ عنہما کا حمل ساقط ہو گیا۔ ابو العاص جب تجارت شام سے واپس ہوئے تو ابو بصیر اور ابو جندل نے قافلے کا سارا سامان لے لیا، مگر ابو العاص کو گرفتار نہ کیا۔ وہ مدینہ طیبہ پہنچے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو امان دی اور مال کی واپسی کا عرض کیا، چنانچہ مال واپس دے دیا گیا تو ابو العاص مکہ مکرمہ والوں کو تمام مال دے کر مسلمان ہو کر مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دوبارہ ان کی طرف بھیج دیا، اور ابو العاص سے زینب رضی اللہ عنہا کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام امامہ تھا، اور ایک لڑکے جن کا نام علی تھا۔ یہ علی بن العاص فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور عنفوان شباب یعنی جوانی کے آغاز ہی میں علین ہو چکے، یعنی جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور امامہ رضی اللہ عنہ کا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور علی کی وفات کے بعد مغیرہ بن نوفل سے ہوا، جس سے یحییٰ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، مگر ان کی اولاد آگے نہیں چل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال کی تھی، اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ مکہ ہی میں پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب کے بیٹے نے حضرت رقیہ کو طلاق دی۔ اس کے بعد مکہ ہی میں حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام میں ہجرت کی ہے، اور ہجرت فی سبیل اللہ کی سنت کو اپنے شوہر کے ساتھ قائم کیا ہے، یعنی پہلی خاتون جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے، جو ابھی 6 سال کے تھے کہ ایک مرغ نے ان کے آنکھ کے قریب ٹھونک ماری، زخم ہو گیا، اور اسی کے سبب سے ان کی وفات ہوئی۔ اور اس سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سن ہجری 2 میں جنگ بدر کے موقع پر چچک کی بیماری سے 21 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی تیمارداری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ چھوڑ کر بدر تشریف لے گئے تھے، اور بدر کی بشارت فتح کے دن ان کی تسلیم ہوئی ہے۔ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے نمبر کی بیٹی تھی، اور تیسرے نمبر کی حضرت ام کلثوم جو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے چھوٹی تھی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا تھا، اور ہجرت کے 90 سال حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ ان کی ولادت غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کے 41 سال ہوئی۔ واقعہ بدر کے بعد اور احد سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور اس سیدہ عالیہ کی مدح و ثنا کرنے میں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس سیدہ عالیہ کی مدح و ثنا کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، عقل بشری کی رسائی نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سید النساء یہ اہل الجنہ ہے، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال رمضان مبارک میں ہوئی ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے اور حضرت علی نے انہیں غسل دیا تھا۔ حضرت عباس اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی، اور اہل بیت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جان لی تھی۔ ان کی عمر 22 یا 23 سال تخمیناً ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے امام حسن اور امام حسین اور سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان سے 40,000 درہم پر ہوا تھا۔ ان سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان سے جو ہوا تھا جو 40,000 درہم پر ہوا تھا، اور ان سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی نسل آگے نہیں چل سکی۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا تھا۔ ان کے
اور پھر حضرت عمر فاروق کے بعد ان کا نکاح عمر بن جعفر طیار سے ہوا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی زینب بنت فاطمہ کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے لڑکے جن کا نام حسن رضی اللہ عنہ ہے، حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، یہ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے درمیان میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن کا نصف بدن یعنی جسم کا بالائی حصہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نیچے والا حصہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 40,000 سے زیادہ بہادروں نے امام حسن پر موت پر بیعت کی تھی، اور 4 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عراق و عرب اور ماوراء النہر اور خراسان کی خلافت کی، وہاں کی حکومت کی، اور آخر کوفہ کے جامع مسجد میں سن ہجری 41 میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت سپرد کر دی، اور خلافت سے دستبرداری کی رحم دلی کی وجہ سے اور خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے، اور ہجرت کے 56 سال کی عمر میں ہجرت کے 59ویں سال ان کی وفات ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں 12 لڑکے تھے اور 5 لڑکیاں تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں، حسین رضی اللہ عنہ نے 25 پیدل حج کیے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے 20 پیدل حج کیے ہیں۔ ان دونوں کی تعریف میں کتابیں بھری پڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سن ہجری 61 میں کربلا میں شہادت پائی ہے۔ ان کی نسل امام زین العابدین سے جاری رہی ہے۔ تو یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اولاد کے متعلق مختصراً پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیوں کے متعلق اور اہل بیت کے فضائل کے متعلق پڑھیں گے۔